اللہ تبارک و تعالی حضور کی امت کو حضور کے آنے کے مقاصد کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ میلاد منانے کا مقصد سمجھنا یہ ضروری ہے۔ صرف جو ہے وہ لنگر کھانے کا نام عشق رسول نہیں ہے، شربت پینے کا نام عشق رسول نہیں ہے۔ مقصد ہے حضور کی آمد کیوں ہوئی، حضور کی آمد کا مقصد کیا تھا، رب نے اپنے محبوب کو آخری نبی بنا کر کیوں بھیجا، حضور کس لیے آئے، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے آنے کا مقصد کیا تھا، اس کو سمجھنا، نہ کہ صحابہ نے میلاد منایا، صحابہ نے جھنڈا لگایا، صحابہ نے جلوس نکالا، یہ اعتراضات، یہ باتیں، اس کے جوابات، یہ مقصد نہیں ہے۔ مقصد ہے حضور کی آمد کیوں ہوئی، حضور آخری نبی بن کر کیوں آئے، حضور خاتم النبیین کیوں ہیں، یہ بیان کرنا۔ مدرسے کی باری آئے، چندہ لینے کی باری آئے تو پھر مولوی اس وقت قرآن کی آیتیں پڑھ کے لوگوں سے جی حضور نے فرمایا ہے، میں نے کہا پہلے حضور کے آنے کا مقصد بیان کر، تیرا مدرسہ بعد میں ہے، تیرا پیٹ بعد میں ہے، حضور کی آمد پہلے ہے۔ جی ہم سیرت کا جلسہ مناتے ہیں، میں نے کہا پہلے میلاد منا، پہلے تو حضور کی آمد منانا، حضور پیدا ہوئے۔ اور جو بندہ حضور کا میلاد مناتا ہے وہ شرک کی جڑوں کو کھوکھلا کر کے رکھ دیتا ہے۔ کوئی کہتا ہے نا میلاد منانا بھی شرک ہے، شرک کا کہہ کے لوگ اللہ کا میلاد مناتے ہیں۔ کیا میلاد منانے سے جو ہے وہ برابری ہو جاتی ہے؟ بھئی مسلمان توحیدی اللہ کا میلاد مناتے ہیں، تم رسول اللہ کا میلاد منا رہے ہو، شرک ہو گیا ہے۔ جب جو بندہ میلاد مناتا ہے گویا کہ وہ حضور علیہ السلام کی صفت کا اظہار کرتا ہے کہ حضور پیدا ہوئے ہیں۔ رب کی صفتیں لم یلد ولم یولد، نہ اس نے کسی کو جنا نہ کسی سے جنا گیا، وہ کسی سے پیدا نہیں ہوا، یہ رب کی صفت ہے، جو پیدا ہو کر آئے ہیں وہ رسول اللہ کی صفت ہے۔